اسٹیٹ آف ٹیکسس کے کیپٹل آسٹن میں تحریک انصاف کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں مظاہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر امپورٹنٹ حکومت مسلط کر دی گئی ہے۔ مظاہرین کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ الیکشن فی الفور کیے جائیں۔ پیغام دوں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے ڈٹے رہیں اور ہمت سے کام لیں اور اپنی پوری کوشش کریں کہ عمران خان جو ہے وہ دوبارہ پھر سے پرائم منسٹر بنے، اور جتنی آپ وہ کوشش کر سکتے ہیں عمران خان کو واپس لانے کے لیے آپ اپنی پوری جد و جہد سے عمران خان کو جو ہے وہ لے کر آئیں واپس پرائم منسٹر کی جو کہ نشست پہ اللہ کرے، اور ہماری سب کی امریکہ میں جتنے بھی پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی یہی دعا ہے کہ ہمارا جو عمران خان ہے ہمارا پرائم منسٹر ہے، جو ہمارا فخر ہے، وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے، اور جو ہے اور انشاءاللہ پاکستانی عوام سے یہی ایک اور جو ہے کہ دوبارہ سے میں یہی کہوں گا پاکستانی عوام کو کہ وہ پوری کوشش کرے کہ عمران خان کو لانے کے لیے اپنی جتنی جد و جہد کر سکتے ہیں عمران خان کو لے کر۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ اور شرکا بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا چوروں کی حکومت مسلط کی گئی ہے۔ پلیز آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور ان چوروں کو ان سے نجات لینی۔ 30 سال 40 سال تک وہ لوگ جو ہے ہمیں لوٹتے رہے، ہمارے ملک کو قرضدار بنا دیا، کنگال بنا دیا۔ اب ان سے نجات حاصل کرنے کا ٹائم عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ مرد مجاہد اکیلا لڑ رہا ہے۔ ادھر سے 11 پارٹیاں ہیں جو بالکل کسی کام کی نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے اندر اتنی کریج ہو کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ جو ہمارا مرد مجاہد ہے وہ عمران خان ہے۔ ہمیں سب کو چاہے امریکہ میں رہ رہا ہے چاہے پاکستان میں رہ رہا ہے، اس سے اظہار یکجہتی ضروری ہے۔ ویسے تو ہم یہاں ہوتے ہیں، کوئی ان کی ہیلپ تو خاص نہیں ہو رہی، لیکن یہ ویڈیوز جائیں گی تو وہ خوش ہوں گے کہ ہمارے لوگ امریکہ میں بھی ہیں اور وہ کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں، جس سے ان کو خوشی ہوگی۔ خوشی ہوتے ہوئے وہ انکریج ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم جیت کے دکھائیں گے، اور جیت کے اس پاکستان کو ایک بہترین ملک بنائیں گے جو چوروں سے پاک ہوگا اور اچھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ تو آپ لوگ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ سب شرکت کر رہے ہیں، اس شرکت کی وجہ سے اس کو بڑی خوشی ہوگی۔ عمران خان زندہ آباد، امپورٹنٹ گورنمنٹ مرد آباد۔ ارینج کیا ہے اس کے بارے میں میرا نام بڑے ٹیکسس سے آئے ہم لوگ ادھر آئے ہیں، جدھر بھی عدل کے ان کے مینار گرے، مذہب کے ٹھیکیدار گرے۔ ہماری شان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گرفت حکومت جائے گی اور عمران خان آئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ میرا نام عرفان ملی ہے اور آپ کشمیر سے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر شہر میں اس طرح کے احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے قائد اعظم کو 70 سال پہلے 50% بڑے لیڈر تھا، ایماندار لیڈر تھا، اس سے بھی کام کر کے لگائے گئے پاکستان کو بنایا۔ آج یہ عمران خان 70 سال بعد ہمیں ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور پورے پاکستان کے لیے جانور کا ٹولہ ہے جنہوں نے سازش کر کے اس کو حکومت سے باہر کیا ہے، ہم اس کو حکومت کو دوبارہ واپس لائیں گے۔ یہ ہماری آن ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، اور ہم اس کی طاقت، ہمیں اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ ووٹر حکومت Those poor people have no voice. They have no power, no authority, nothing whatsoever.
So, thank you. Yeah, I don't have much to say, but I just want to condemn the Thank you. That's very nice of her. this deep state that removed Imran Khan, and inshallah Imran Khan will be reinstated as the Prime Minister. Thank you. So, what do you mean by the deep state? It's like really good. What do you mean by deep state or the imported government? Yeah, I think for a long time in the history of Pakistan, there's been a sort of group of very powerful people that sort of control what happens inside Pakistan. And I think they've had help from overseas as well. And I think they removed Imran Khan, and hopefully, inshallah, he'll come back very soon. Pakistan Zindabad. We're going to be making a dance really quick. مظاہرہ کیا گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا میسج ہے؟ شباش قائل کر لینا شبا کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی کم آن گائز. اگر آپ پکنک کے لیے یہاں پہ آئے تو پھر صحیح ہے, پروٹیسٹ کے لیے آئے تو پلیز آج ہم آپ کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں. کون بچائے گا پاکستان؟ میری جان میری جان. Government is going to come back soon? Yes, I think we will, yes. Especially with the people protesting and the people fighting for Pakistan, yes. ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں, خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی یہاں پہ موجود ہے. تو میں نیکسٹ جو پروٹیسٹ کی پارٹیسپینٹ ہیں, آپ کا نام؟ اچھا, آج کیا وجہ سے آپ کیا پیغام دیں؟ Anyone who believes that can do a better job than these guys or me or anyone, please come forward, come to the podium. This podium is for everyone. So come to the stage if someone can take action, especially the ladies. Anyone from the ladies who can say something better, please, we want to give a chance. This stage is not only for men, this stage is for women as well. So I was hunting for women earlier, for looking for them, if they can be, but all of them have denied. But that doesn't mean that there's no one here in this crowd who can say something. Anyway, we got one already. Well, thank you, thanks for coming. Please make some noise for them, respectfully. Let's hear from her. So you have a youngster too. So please welcome him. He came all the way from Houston. In fact, he came all the way from Pakistan. He came to Houston, and then we invited him to Boston so that we can hear from him what's going on in Pakistan. And you all have seen it, and there was a jalsa last night or tonight in Pakistan, in Miyawali. I saw the crowd of Georgia, and name is going up and up, and we will be seeing some change coming soon in Pakistan. So let's hear from him. Sajjad Farki. جو پاکستان کے اندر جو ریجیم چینج ہوئی ہے, ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی نہ تو جوڈیشری کے خلاف ہیں, ہم نہ پاکستان کی آرمی کے خلاف ہیں. لیکن اگر آپ اپنی حکومتوں کا تحفظ نہیں کر سکتے, آپ اپنی سرحدوں کا تحفظ نہیں کر سکتے, تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کی 20 کروڑ سے زائد عوام روڈوں کے اوپر سراپا احتجاج ہے. ان کے ہاتھ آپ کے گریبان میں ہوں گے, اور آپ کے یہ کالے کوٹ اور آپ کی یہ وردیوں ان بازاروں کے چوراہوں پر ہم لوگ انشاءاللہ اتاریں گے. وہ وقت دور نہیں. ہمیں اس بات پہ مجبور مت کرو ہمیں اس بات پہ مجبور کہ ہم ہمارے ہاتھ آپ کے گریبانوں تک پہنچے. ہم پاکستان ایک مشکل معاشی پوزیشن سے گزر رہا ہے. ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر ایک پراپر اقتصادی پوزیشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو مستقل کر سکیں. لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر ان کرپٹ ٹولوں کو رات کے اندھیرے رات 12 بجے آپ پاکستان کے منتخب نمائندے کو ہٹا کر پاکستان کے اندر ان کرپٹ ٹولوں کو بیٹھائیں گے, تو عوام آپ کے گھروں کا بھی محاسبہ کرے گی. آپ کے ہر جگہ آپ کا محاسبہ ہوگا. میں امریکہ سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان گھبراؤ نہیں. یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آپ کے پیچھے کھڑا ہے. آپ کی ایک کال کے اوپر یہ اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ بلا کسی ٹیکسیز بلا کسی سیاسی وابستگی سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح ثابت قدم رہیں گے. بہت گندے لوگوں سے چور سے ووٹ پالیش والوں سے ڈیزل سے سب
اس کی حفاظت کرے. ہماری نسلوں کا ہمارا پیچھا ہماری نسلوں کو اسکول سے کھیلے رہتے ہیں ہمارا پیچھا کریں. تو آپ الیکشن کے حوالے سے جب آپ نے بات کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب بنے گا یہ وقت سے پہلے یہ الیکشن کروانے کی آپ اس حد تک کیونکہ ان کو ہر آدمی الیکشن اگر یہ نہیں کرنا ہے تو بند ہو جائے گا. یہ الیکشن کروانے ہوں گے یہ گھر سے Pakistan, they look up to us. So we are the one who has to help them to bring change in Pakistan. Otherwise, those poor people have no voice. They have no power, no authority, nothing whatsoever. So if we give them some power, it is us who can bring change in Pakistan. But anyway, please join us next time. اور پاکستانی لوگ